اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی جو پہلے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی ہے اس میں یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا کو ماں باپ کا درجہ دے کر ہم لوگوں کو کس بات کی نصیحت کی۔ اللہ تعالیٰ کو کسی ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کسی طرح کی عبادت نہ کرے، پھر بھی اللہ تعالیٰ تو اللہ تعالیٰ ہے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی اس کو مانے نہ مانے، وہ اس کے لیے جو ہے وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختار کل ہے، جسے چاہے گا اسے بخش دے گا اور جسے چاہے گا اسے ذرا سی بات پر جو ہے وہ پکڑ لے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں حقوق بنائے ہیں ہم سب کے لیے، اس میں سب سے زیادہ والدین کے حقوق پر زور دیا گیا ہے۔ پہلی بات کہ اللہ تعالیٰ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرائے، اور دوسرا والدین کے حقوق کا سب سے زیادہ جو ہے وہ بیان ہے۔ جو لوگ باقی حقوق کو سمجھتے ہیں لیکن حقوق الناس میں والدین کے حقوق پر غور نہیں کرتے ہیں اور اس کو فوقیت اور فضیلت نہیں دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ سب سے زیادہ ہے۔ یعنی آپ صرف اللہ کو ایک مانیں اور اپنے والدین کے ساتھ نیک اور احسن سلوک کریں، ان کے حقوق کو پہچانیں تو آپ جنت میں جا سکیں گے، ورنہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جنت میں داخل نہیں ہونے دے گی۔ اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی خدمت کیجیے، اگر وہ فوت ہو گئے ہیں تو ان کے نام پر صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے۔ وہ اچھے کام جو انہوں نے اپنی زندگی میں کرنے کا حکم دیا ہے ان تمام کو جو ہے وہ اپنائیں، اور اپنے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ اپنے ان کے پرانے جو ملنے والے ہیں اور جو ان کے دوست احباب ہیں، یہ نہیں ہے کہ والدین فوت ہو گئے تو اس کے ساتھ ہی ان کو بھی خدا حافظ کہہ دیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ احسن سلوک کرنا ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے جیسا اپنے والدین کے ساتھ عزت والا معاملہ کرتے ہو اسی طرح ان کے ساتھ بھی عزت والا معاملہ کرنا ہے۔ ماں کا حق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے باپ کے مقابلے میں 2 گنا زیادہ دیا ہے۔ ماں جو ہے وہ بچے کو تخلیق کرتی ہے اللہ کے حکم سے، اور اس کی پرورش کرتی ہے، اپنی جان جوکھم میں ڈالتی ہے۔ اور لیکن میں نے عام زندگی میں یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنی ماں کی زیادہ قدر نہیں کرتے، عزت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا میں جو ہے وہ ذلیل و خوار ہے، اور آخرت میں تو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے ہی ہے۔ تو گناہ کبیرہ میں اس بات کو نظر انداز نہ کیجیے کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ماں باپ کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا ہے، ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ نافرمانی کا ہے۔ کہ اگر آپ آج کل کے بچوں کو میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، وہ یہ اس بات پر جو ہے وہ غور نہیں کرتے کہ ماں باپ ان کے لیے جو ہے کس قدر اپنی جان جوکھم میں ڈالتے رہے ہیں، بلکہ ماں باپ کو جو ہے وہ حقیر اور کمتر سمجھتے ہیں، اور ان کو بات بات پر یہ احساس دلاتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ تو انہیں یہ اس بات کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جو وقت ان پر ان کے والدین پر اس وقت گزر رہا ہے، ایک وقت جو ہے وہ اس اولاد پر بھی وہی آنے والا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اسی دنیا میں ان کو اس کا اجر اور صلہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے جو ان کی بدتمیزیاں ہیں، جو ان کے جرم ہیں، جو ان کی خطائیں ہیں، جو ان کی ظلم اور زیادتیاں ہیں، وہ سب ان کے سامنے لے کر آئے گا، اور ماں باپ کی نافرمانی کا جو سخت گناہ ہے ان کے ذمے لکھا جائے گا، اور نہ صرف اس دنیا میں سزا ملے گی بلکہ آخرت میں سزا ملے گی۔ میں نے اس دنیا میں جو وقت گزارا ہے اور دیکھ رہی ہوں،
میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ وہ لوگ انتہائی کامیاب و کامران ہیں جو کہ اپنے ماں باپ کا ادب کرتے رہے اور ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ احسن سلوک کرتے رہے اور ماں باپ جو ہیں وہ ان سے خوش رہے. انہوں نے اس دنیا میں بھی اچھا وقت گزارا اور آخرت میں تو ان کو صلہ ملے گا ہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا بنائی ہے، یہ جو آخرت بنائی ہے، تمام چیزیں یہ ہم انسانوں کے لیے بنائی ہیں. اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز کی ضرورت نہ محسوس کرتا ہے، نہ اسے کسی چیز کی فکر ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے. اس نے جو کچھ بھی کیا ہمارے لیے کیا. تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ان قوانین کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے یہ دنیا کیوں بنائی ہے اور اس کا مقصد کیا ہے. ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ماں باپ اگر تمہارے زندہ ہیں تو ان کی زندگی میں ان کی عزت کرو، ان کے آگے جو ہے وہ عاجزی سے کندھے جھکائے رکھو، ان کے نافرمان نہ ہو. اور اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو فوت ہونے کے بعد یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ والدین تو چلے گئے قبر میں، اب ہماری جان چھوٹ گئی، ایسا نہیں ہے. اگر ان کے ذمے کوئی قرض ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کا وہ قرض ادا کریں. اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی منت مانی ہوئی تھی اور وہ پوری نہیں کر سکے عمر کے کم ہونے کی وجہ سے، یا وہ قرض ادا نہیں کر سکے ہیں، یا وہ کوئی ایسا عمل جو انہوں نے سوچا ہوا تھا نہیں کر سکے ہیں، تو اسے پورا بھی کر دیں گے. تو تب بھی ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ فرما برداروں میں شامل ہوں گے کہ ہم نے اپنے بوڑھے اور مرے ہوئے ماں باپ کے لیے جو ہے وہ اتنا کچھ سوچا اور اتنا کچھ کیا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی بے انتہا شفیق والد تھے، اور جس کی مثال جو ہے وہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت بی فاطمہ علیہ السلام کے ساتھ جو ہے انہوں نے جو وقت گزارا ہے وہ ایک مثالی وقت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے کس قدر محبت کرتے تھے، اپنے نواسوں سے کتنی محبت کرتے تھے. جتنے ان کے دوست احباب تھے، جتنے ان کے ساتھی تھے، ان کے ساتھ وہ کتنا اچھا. پھر یہ کہ جب والدہ کی قبر پر جاتے تھے تو گھنٹوں پہروں بیٹھ کر رویا کرتے تھے. تو ہم لوگوں کو ان کی زندگی کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی جو ہے وہ ان کے طریقوں پر استوار کرنی چاہیے. ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ چلنا ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانا ایک مسلم میں حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے کہ ذلیل ہوا، پھر ذلیل ہوا، پھر ذلیل ہوا. تو لوگوں نے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو فرمایا ہے تو یہ کس کے لیے فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور ان کی خدمت نہیں کی تو میں نے ان کو جو ہے وہ کہا کہ وہ اس دنیا میں خوار اور ذلیل ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی. تو ماں باپ جو ہیں وہ ایک قسم کی آپ کی جنت ہیں. اگر آپ جو ہے وہ ماں باپ کے ان پر ماں باپ کے لیے جو ہے باعث راحت اور خوشی ہوتے ہیں، والدین آپ کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، آپ پر جو ہے آپ ان کی دعائیں لیتے ہیں، تو آپ یقین کیجئے کہ آپ دنیا کے خوش نصیب ترین انسان ہیں. ورنہ انجام کار وہی ہوگا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص
وہ ذلیل ہوگا، ذلیل ہوگا اور ذلیل ہوگا، تو ہمیں جو ہے وہ ذلیل نہیں بننا ہے۔ بحیثیت ایک مسلمان کے ہمیں وہ تمام کام کرنے ہیں جس کا اللہ نے حکم دیا، اور جس کو سمجھانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اپنی کتاب کے ساتھ، اپنے فرشتوں کے ساتھ، اپنے احکامات کے ساتھ۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر گزار ہونا چاہیے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ جو ہے میری ان باتوں پر عمل کریں گے۔ میں عنقریب آپ کے لیے جو ہے وہ ایسے واقعات بھی لے کر آؤں گی جس سے کہ پتہ چلے گا کہ یہ دنیا جو ہے وہ اس میں جن لوگوں نے اچھا وقت گزارا ہے، اللہ کے کہنے کے مطابق، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق چلے ہیں، تو انہوں نے جو ہے وہ اپنی زندگی کو کس قدر بہترین پایا ہے، اور آخرت بھی ان کی بہترین ہوگی۔ تو ہمیں کوشش یہی کرنی ہے کہ یہ جو مختصر اور عارضی زندگی ہے، اس زندگی کو ہم اسی طرح سے ضائع نہ کریں، بلکہ کوشش یہی کریں کہ اچھی اور بہتر زندگی جو ہے گزارنے کی کوشش کریں۔ تو تمام لوگوں سے میری یہی تمام لوگوں سے میری جو ہے وہ یہی گزارش ہے، جو بھی سن رہے ہیں، چاہے بچے ہیں، بڑے ہیں، کہ اپنے والدین کے ساتھ ایسا سلوک کیجیے کہ یہ وقت جب گزر گیا تو کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ پھر آپ جو ہے وہاں آخرت میں اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ ہمیں جو ہے وہ واپس بھیجا جائے دنیا میں، ہم جو ہے وہ نیکیاں کر کے آئیں گے، ہم یہ کریں۔ تو اس وقت کو غنیمت جانیں، یہ وقت جو ہے وہ پھر نہیں آئے گا۔ تو آپ تمام لوگ جو ہیں وہ ان تمام باتوں پر عمل کر کے اس دنیا کو بھی جو ہے وہ احسن بنا سکتے ہیں، اور آخرت جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس کو بھی ہم اپنے لیے وسیع سے وسیع تر بنا سکتے ہیں۔